اگر آپ کسی سیارے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ اس سیارے پر جا کر خود تحقیق کرنا ہے۔ اسی لیے انسانوں نے مختلف خلائی جہاز چاند، وینس، مریخ، زحل کا چاند ٹائٹن پر بھیجے تاکہ فلکیات کے بارے میں علم اور تحقیق کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لیکن ہمارے نظام شمسی میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جن کی فطرت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور نہ ہم ان سیاروں پر جا کر تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشتری سیارہ ہے، یعنی جوپیٹر۔ رات کے وقت آسمان پر چاند کے بعد سب سے روشن چیز سیارہ مشتری یعنی جوپیٹر ہے۔ اگر ہم مشتری یعنی جوپیٹر کی فضا میں اتریں تو کیا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ دیکھو جانو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ مشتری زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس سے بنا ہوا ہے، لہٰذا اس پر اترنے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے زمین پر کسی بادل پر اترنے کی کوشش کی جائے۔ جب آپ مشتری کی فضا میں داخل ہوں گے تو یہاں پر کوئی بیرونی پرت نہیں جو آپ کو روک سکے، کیونکہ مشتری کا کوئی سرفس نہیں ہوتا، بس یہ اس کی فضا کا ایک نہ ختم ہونے والا حصہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مشتری کے ماحول میں آکسیجن نہیں، لہٰذا یقینی بنائیں کہ آپ سانس لینے کے لیے کافی مقدار میں آکسیجن اپنے ساتھ لائیں۔ اگلا مسئلہ مشتری کا درجہ حرارت ہے، لہٰذا ایک ایئر کنڈیشنر پیک رکھیں۔ اب مشتری کی فضا کے طویل سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب آپ مشتری کی فضا میں داخل ہوں گے تو آپ مشتری کی کشش ثقل کی کھینچ کے نیچے 1,10,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کریں گے، لیکن خود کو سنبھال لیں۔ آپ جیسے جیسے مشتری کے اندر جاتے جائیں گے اس کا ماحول اتنا زیادہ کثافت یعنی کنڈینسڈ ہوتا جائے گا، ماحول اتنا گھنا ہو جائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کسی دیوار کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، اگرچہ یہ ماحول آپ کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تقریباً 3 منٹ بعد آپ 155 میل نیچے موجود بادلوں پر پہنچ جائیں گے۔ یہاں آپ پر مشتری کی گردش کا پورا اثر ہوگا۔ ہمارے نظام شمسی میں سب سے تیز گھومنے والا سیارہ مشتری ہے۔ یہاں ایک دن زمین کے تقریباً 9.5 گھنٹے رہتا ہے۔ اس سے طاقتور ہوائیں اٹھتی ہیں جو سیارے کے گرد 300 میل فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار سے حرکت کر سکتی ہیں۔ بادلوں کے نیچے 75 میل کے فاصلے پر دباؤ تقریباً 100 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ زمین کی سطح کے مقابلے میں یہاں پر آپ کچھ بھی نہیں دیکھ پائیں گے، لہٰذا آپ کو اپنے ارد گرد تلاشی کے لیے روشنی والے آلات پر انحصار کرنا ہوگا۔ 430 میل نیچے دباؤ 1150 گنا زیادہ ہے۔ اگر ایسے خلائی جہاز میں ہیں جو کہ زمین کی ٹریسٹ میں سب میرین کی طرح مضبوط ہے تو یہ اس دباؤ کو برداشت کر سکتی ہے، باقی خلائی جہاز بالکل نہیں۔ اس کے ذریعے آپ مشتری کے سب سے پر اسرار راز کو ننگا کر دیں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی کو بتانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ جوپیٹر کا گہرا ماحول ریڈیو ویوز کو جذب کر دیتا ہے، لہٰذا آپ کا دوسری دنیا سے تعلق کٹ جائے گا۔ جب آپ 2500 میل نیچے پہنچ جائیں گے تو درجہ حرارت 6100 فارنہائٹ رہے گا۔ یہ اتنا گرم ہے کہ سب سے زیادہ پگھلانے کے لیے درجہ حرارت لینے والی دھات ٹنگسٹن بھی پگھل جائے گی۔ یہاں تک پہنچنے میں آپ کو کم از کم 12 گھنٹے لگیں گے۔ آپ ابھی جوپیٹر کی آدھی فضا کے برابر بھی نہیں پہنچے۔ 13,000 میل نیچے آپ مشتری کی سب سے اندرونی پرت تک پہنچ جائیں گے۔ یہاں دباؤ زمین کی سطح سے 2 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ یہ حالات اتنے سخت ہیں
کہ وہ آپ کے آس پاس کی ہائیڈروجن کی کیمسٹری کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہائیڈروجن ایٹم اس دباؤ والے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے قریب آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے الیکٹران شیلز ٹوٹ جاتے ہیں اور تحاتی ہائیڈروجن نامی ایک غیر معمولی مادہ تشکیل دے جاتا ہے۔ تحاتی ہائیڈروجن انتہائی عکاس ہے، لہٰذا اگر آپ نے نیچے دیکھنے کے لیے لائٹس استعمال کرنے کی کوشش کی تو یہ ناممکن ہوگا۔ یہ چٹان کی طرح گھنے ہیں، لہٰذا جب آپ گہرائیوں سے سفر کرو گے تو آپ جیسے نیچے جاؤ گے تحاتی ہائیڈروجن والی قوت آپ کو اوپر جبکہ کشش ثقل آپ کو نیچے کھینچے گی۔ اگر یہ دونوں قوتیں برابر ہو جائیں تو آپ مشتری کی فضا میں تیرتے رہو گے۔ یہ کہنا کافی ہے، مشتری پر اترنے کی کوشش کرنا ایک برا خیال ہے۔ ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے کہ ان شاندار بادلوں کے نیچے کیا ہے، لیکن ہم اب بھی دور سے اس پر اسرار سیارے کا مطالعہ اور اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ آپ اس سیارے پر اترنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔